تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کا؟ ایک سوال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب، ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا خلیل مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آزمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے، خود کو جاننے کے لیے امتحان نہیں لیا، بلکہ لوگوں پر ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہے۔ لوگوں پر ظاہر کرنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مرتبہ اور جو مقام ملا ہے وہ مفت میں نہیں ملا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کچھ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمائے بکلمات، کہ بعض باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بعض باتوں کے ذریعے ان باتوں سے ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ تمام باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، 100% کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے تمام احکامات کو پورا کیا۔ اب ان تمام احکامات کو پورا کرنے میں اللہ تبارک کیا انعامات عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، لوگوں کا مقتدی بنانے والا ہوں، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت ظاہر ہے، مسلمان کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع سمجھتے ہیں، ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ عیسائی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا، تمام انسانیت کا مقتدی اور پیشوا بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، اے میرے رب یہ امامت میری اولاد پر بھی منتقل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور شر رکھی، لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کی، آپ کی اولاد پر بھی ہم امامت کو منتقل کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، لا ینال عہد الظالمین، جو ان میں سے ظالم ہوگا وہ کسی کا پیشوا نہیں بن سکتا، جو ان میں سے ظالم ہوگا وہ کسی کا مقتدی نہیں بن سکتا، لیکن جو تیری اتباع کرے، تیری پیروی کرے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے، وہ لوگوں کا مقتدی بھی بنے گا اور لوگوں کا پیشوا بھی بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں ڈالی، جو امتحانات ڈالے، پہلا امتحان تھا قوم کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، دوسری اپنے وطن سے ہجرت کرنا۔ کون چاہتا ہے کہ اپنے وطن کو، جہاں پر وہ پیدا ہوا، جہاں پر اس کی پرورش ہوئی، اسے چھوڑ کر دوسرے کسی ملک میں جانا؟ تیسرا بڑا امتحان اپنی اہلیہ اور بچے کو ایسے بیابان جگہ پر تنہا چھوڑنا۔ اور چوتھا امتحان اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا۔ یہ بڑے بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے، امتحان لیا، اور لوگوں پر ظاہر کرنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے امتحانات میں، آزمائشوں میں غیر کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کیا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ تو انبیاء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی تپتی گلیوں میں، تپتی ریت میں اسے لٹا کر، سینے میں پتھر رکھ کر اسے گھسیٹا جاتا تھا، اس کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، اس کے بعد بھی احد احد پکارتے تھے۔ تو یہ واقعات صرف ہمیں سنانے اور سننے تک محدود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات کیوں بیان نہیں فرمائے، بلکہ انسانوں کو، لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ ملا، آج حج کے اندر زیادہ تر ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ادا کیے جاتے ہیں، اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا؟ قربانیوں کی وجہ سے، آزمائشوں میں صبر کرنے کی وجہ سے۔ حضرت بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا، معراج کے سفر میں تو جنت میں دنیا میں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو یہ چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کا غلام حضرت بلال دنیا میں چل رہے ہیں اور جنت میں اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ انہیں کیوں ملا؟ یہ صبر کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ ہمیں آج چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بیماری آتی ہے، کاروبار میں تھوڑی مشکلات آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں تو ہم فوراً غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر تعویذیں ہو گئی، سحر ہو گیا ہے، بندشیں ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں تمام دنیا میں موجود ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے مسجد میں آ کر، راتوں کو گھر میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر سب سے پہلے اپنا کیس اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان تمام واقعات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں رکھنا ہے اور اس کے بعد کسی اور کے پاس جانا ہے۔ ہم اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر جب اب غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارے مسئلے بھی اسی طرح رہتے ہیں اور ہمارے معاملات بھی اسی طرح رہتے ہیں۔ تو ان